ایک اور روایت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جس بندے نے کسی بندہ مومن پر اس مہینے میں تہمت لگائی، نشاور کوئی چیز پی، یا پھر فرمایا کہ نشاور چیز پی اور کوئی گناہ کیا، تو فرمایا کہ اس شخص کے 1 سال کے اعمال برباد ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری امت جانتی کہ ماہ رمضان میں کیا ہے تو وہ تمنا کرتی کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو لیڈرز آر دا ریڈرز سیشن۔ آج کے سیشن میں ہماری جو بک ہے وہ فیضان رمضان ہے۔ انشاءاللہ یہ بک ہماری ڈسکشن کا حصہ ہوگی۔ اس بک میں ہم نے کیا پڑھا، کیا لرن کیا، اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس سلسلے میں ہوتا یوں ہے کہ ہم 1 ماہ پہلے یہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ ہمارے سیشن میں کون سی بک ہوگی، تو 1 ماہ پہلے آلموسٹ اس کی اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی، اور اس بک کو جنہوں نے پڑھا ہے وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سجاد مدنی صاحب، انہوں نے ماشاءاللہ اس بک کو کمپلیٹ پڑھ لیا اور آج یہ ہمارے سیشن کا حصہ۔ الحمدللہ مجھے بھی اس بک کو پڑھنے کی سعادت ملی ہے۔ تو رمضان شریف سے پہلے ویسے ہی ہر مسلمان کو رمضان المبارک کے بارے میں دینی معلومات حاصل کر لینی چاہیے، بلکہ کوئی نہ کوئی ایک بک پڑھنی چاہیے۔ بلکہ اگر میں کہوں کہ رمضان المبارک کے موضوع پر یہ ایک نایاب بک ہے اور بڑی ضخیم بک ہے، یعنی ہر اسپیکٹ کا اس بک میں احاطہ کیا گیا ہے۔ جیسے رمضان المبارک کے بارے میں روزے کیوں فرض کیے گئے، کب فرض کیے گئے، روزوں کا مقصد کیا ہے، آگے تراویح کے بارے میں، تلاوت قرآن پاک کے بارے میں، بلکہ روزوں کے جو شرعی مسائل ہیں ان کے بارے میں بہت زیادہ رہنمائی کی گئی ہے۔ تو مجھے تو یقین کریں بہت مزہ آیا اس بک کو پڑھ کے۔ تو آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں ان کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ انہوں نے اس بک کو پڑھا، کیا لرن کیا، وہ کیا کہنا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ایک بار پھر ہمیں ایک علمی نشست میں علم دین سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ فیضان رمضان امیر السنت مولانا الیاس قادری صاحب کی بڑی پیاری ہی کتاب ہے۔ پہلے رمضان المبارک کی فضیلت بیان کی گئی اس میں کہ رمضان کی کتنی فضیلت ہے۔ ایک جنرل سی بات ہے کہ جب بندہ کسی چیز کے فضائل، اس کے فوائد کو پڑھتا ہے، اس کو نالج حاصل ہوتا ہے، تو پھر ہی اس کی طرف اس کا شوق بڑھتا ہے، اس کی رغبت بڑھتی ہے۔ اگر اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے، اس کے فوائد کا پتہ نہیں ہے، اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے، تو پھر بندہ اس کی طرف اٹریکٹ بھی نہیں ہوتا، اس کا شوق بھی نہیں ہوتا اور رغبت بھی نہیں ہوتی۔ الحمدللہ اس کا جو پہلا ہی چیپٹر ہے اس میں یہ رمضان کے فضائل بیان کیے گئے، پھر اس کے ساتھ احکام روزہ کو کیسے بیان کرنا ہے، روزہ کو کیسے گزارنا ہے، کس کس انداز سے ہم نے روزہ رکھنا ہے، اور کون کون سی چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے، اور کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور بعض ایسی چیزیں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن عوام چونکہ نالج نہیں ہوتا۔ اب اس میں بھی ایک پوائنٹ یہ آتا ہے کہ نالج کی کتنی اہمیت ہے، کہ اگر نالج نہیں ہے تو آپ کو کئی چیزوں میں رخصت ہوگی، چھوٹ ہوگی، لیکن آپ اس کو سمجھیں کہ مجھ سے یہ نقصان ہو گیا، حالانکہ وہ شرعی طور پر ہمیں رخصت تھی۔ یہ کئی ایسے مسئلے ہیں کہ جس میں بندے کا روزہ نہیں ٹوٹتا، مثال کے طور پر انجیکشن لگوانے سے یا ایکسیڈنٹ ہو گیا، خون نکل گیا، تو اب اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ ہم چونکہ نالج نہیں ہوتا تو اب ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارا روزہ ٹوٹ گیا، اب وہ روزہ نہیں ٹوٹا تو ہم نے اس کو توڑ دیا۔ اب اس میں بھی ہمارے ساتھ کیا صورتحال پیش آئے گی؟ وہ غلط فہمی کی وجہ سے اس نے روزہ توڑ لیا، جی، جبکہ وہاں یعنی اس موقع پہ توڑنا بنتا نہیں تھا۔ اب کیا حکم ہوگا؟ اب اس کے لیے یہ ہے کہ مطلب کفارہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ جان بوجھ کر اگر روزہ توڑے گا تو پھر اس پہ کفارہ ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ نیکسٹ رمضان جب آئے گا تو اس روزے کی رمضان سے پہلے قضا کر لے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت پھر اس کے یہ بھی حکم ہے کہ یہ اس نے توڑ لیا روزہ، اب اس کو پتہ چل گیا تو مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے، اب اس کو یہ لازم ہے کہ وہ
شام تک غروب آفتاب تک وہ کیا کرے بھوکا پیاسا رہے روزے دار کی طرح. یہ نہیں کہ اس کو آزادی ملے گی کہ روزہ میرا یہ تو ہاں کھاتا ہی جائے, ایسا نہیں. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں الحمدللہ احکام روزہ بھی بیان کیے گئے. پھر الحمدللہ ایک رمضان المبارک میں جو بڑی پیاری جو عبادت ہے تراویح, تو اس میں مسلمان الحمدللہ بڑے لوگ کو شوق سے شرکت کرتے ہیں, اس کو ادا کرتے ہیں. تو تراویح کے بھی بے شمار اس کے احکامات ہیں, اس کے فضائل ہیں. تو یہ سنت مبارکہ ہے تراویح کی نماز ادا کرنا, تو اس کی بھی اہمیت بیان کی گئی. اور دیگر بھی یوں کہہ لیں کہ روزہ کو کس انداز سے گزارنا ہے, رمضان کے مہینے کو کیسے گزارنا ہے, کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. ٹھیک ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری امت جانتی کہ ماہ رمضان میں کیا ہے تو وہ تمنا کرتی کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہوتا. حوالے سے یہی ہے کہ اپنی کمپنی جو اچھی رکھے, کچھ مطلب اس میں چیزیں ہیں تو جو بھی ادارہ چیز ہے اس کے متعلق آپ معلومات حاصل کریں, بزرگان دین کے واقعات پڑھیں, اپنے آپ کو مطلب اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں آپ مصروف رکھیں کہ آپ رمضان المبارک کے ادب آداب کو بجا لا سکیں. اس کی جو عبادات ہیں, تلاوت قرآن ہے, تراویح ہے, درود پاک ہے, یہاں تک کہ بڑی پیاری بات ہے رمضان کے بارے میں کہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے اس میں لکھا ہے کتاب میں کہ عام جو دیگر عام دن ہوتے ہیں نا, اس میں مختصر وقت میں عبادت ہوتی ہے, کسی خاص وقت میں عبادت ہوتی ہے, لیکن رمضان کا مہینہ ایسا برکت والا مہینہ ہے کہ یہ اس کا یوں کہہ لیں کہ ہر لمحہ ہی عبادت والا ہے, ہر آن خدا کی شان ہے. تو جیسے یہ بھی فرمایا گیا کہ ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کے کان ہے. اعلیٰ امیر سنت نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے کہ اس کا ہر لمحہ وہ عبادت میں بندے کا شمار ہوتا ہے. اس میں سب سے ایک اہم پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ہمیں عبادت بھی کرنی ہے, نیکیاں بھی کرنی ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. یہ بہت زیادہ اس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے کہ کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ مہینہ اور بڑی رحمتوں والا برکتوں والا لیلۃ القدر بھی ہے اس میں رمضان مبارک میں. پھر یہ یوں کہہ لیں کہ قرآن پاک بھی اس میں نازل ہوا. تو اب اس میں ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے کہ اس حوالے سے میں نے روایت پڑھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے ماہ رمضان میں شراب پی یا زنا کیا تو وہ اسی حالت میں مر گیا, تو فرمایا کہ رمضان آنے سے پہلے اسی حالت میں مر گیا تو فرمایا کہ اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکے. اسی طرح ایک اور روایت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جس بندے نے کسی بندہ مومن پر اس مہینے میں تہمت لگائی, نشاور کوئی چیز پی, یا پھر فرمایا کہ نشاور چیز پی اور کوئی گناہ کیا, تو فرمایا کہ اس شخص کے 1 سال کے اعمال برباد ہوتے ہیں. تو چونکہ اس مہینے میں عبادات کا, نیکیوں کا ثواب اجر بڑھا دیا جاتا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں گناہوں کی طرف بھی توجہ کرنی کہ اس سے ہمیں بچنا ہے کہ گناہوں والا معاملہ بھی اگر اس میں نیکیوں کا اجر بڑھ گیا تو گناہ کریں گے تو اس کا بھی معاذ اللہ وہ جو بدلہ ہوگا وہ زیادہ ملے گا. تو لہٰذا ہمیں اس کی جو سزا ہوگی اس کی زیادہ ملے گی, تو لہٰذا اس کا عبادت میں بھی ہمیں اپنے آپ کو گزارنا ہے. ساتھ ساتھ جو ہے گناہ والے معاملات ہیں, فضولیات ہیں, ان سے ہمیں بچنا ہے اور دوسروں کو بچانا ہے. ماشاءاللہ سجاد بھائی نے بہت اچھے طریقے سے رمضان المبارک کے بارے میں جو ہم نے بک ریڈ کی تھی فیضان رمضان, اس کی بریفنگ دی کہ یعنی رمضان المبارک کو ہم نے کیسے گزارنا ہے. ویسے واقعی بات یہی ہے کہ رمضان آنے سے پہلے ہمیں ایک پلان بنا لینا چاہیے کہ میں نے رمضان میں کیا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, یعنی کون سے گناہ کے کام ہیں جو میرے اندر میری روٹین میں شامل ہیں اور کون سی ایسی نیکیاں جو میں نہیں کر پا رہا. رمضان تو ایک چانس ملا ہوا ہے خود کو نیک بنانے کا, تو آگے بڑھنا چاہیے, رمضان کو خوب عبادت میں گزاریں, اللہ عمل کی توفیق دے. اگلے سیشن میں ایک اور بک کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.